زبردست. اس کتاب کو چھاپنے کا اس کا آئیڈیا میرے ذہن میں کئی سالوں سے تھا. بہت سالوں پہلے احمد علی خان مرحوم کے ساتھ ایک میری بہت لمبی نشست ہوئی تھی. اس کتاب کا جب آئیڈیا آیا تو یہ بہت ضروری تھا کہ پی ایف یو جے کا ذکر بہت ہوتا ہے, پی ایف یو جے کی تاریخ کسی کو نہیں پتا. اس کتاب کا ایک ایک مضمون جو ہے, اور جس کے لیے میں ان تمام سینئر حضرات کا, ان تمام جونیئرز کا جن کو میں نے کانٹیکٹ کیا, ان سب نے رسپونڈ کیا. اور سب سے خوشی کی بات یہ کہ جو ہمارے سینئرز تھے انہوں نے سب سے پہلے مجھے لکھ کے بھیجا, چاہے وہ علی رحمان صاحب ہوں, علی احمد خان صاحب ہوں, حسین نقی صاحب ہوں. اس میں کچھ آرٹیکلز ایسے ہیں جن کا براہ راست جرنلسٹوں سے تعلق نہیں ہے. مثلا مسرور احسن, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا, لیکن انہوں نے اپنے مضمون میں یہ لکھا کہ ہم 78 کی تحریک میں کس طرح قبرستان میں صحافیوں کو چھپایا کرتے تھے, یعنی باقاعدہ قبریں بنا. اسلام آباد سے, اسلام آباد اور راولپنڈی سے آئے ہوئے تمام دوستوں کو میں ویلکم کرتا ہوں. رضا ربانی صاحب, فرحت اللہ بابر صاحب, شبلی فراز صاحب, حسین نقی صاحب, ہمارے ویٹرن, ہمارے آئیڈیل جرنلسٹ, اور یہاں پہ سب سینئر دوست جو یہاں بیٹھے ہیں. میری ان سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین بحران سے اس وقت میڈیا گزر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. منسٹر صاحب دل سے تو مانتے ہیں کہ کرائسس ہے اور چاہتے بھی ہیں کہ کرائسس حل ہو, لیکن شاید ان کے پاس مسائل کو حل کرنے کی کا جو اختیار ہے وہ ان کے پاس نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 15,000 لوگ بے روزگار ہیں, 15,000 صحافی, پریس ورکر بے روزگار, ان کے گھروں میں فاقے ہیں, ان کے بچے, کرونا کا عذاب بھی نازل ہو چکا ہے. ایسی صورتحال میں حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. لوگ, یہ عوام کی حکومت ہے, یہ منتخب جو ہے وہ ترقی کرے گا, ملک آگے بڑھے گا. اور یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ ہم 8ویں دہائی کے شروع میں آ گئے ہیں, لیکن ہم ابھی تک 1947 میں کھڑے ہیں. وہی صورتحال ہے جو 1947 میں تھی, انٹلیکچولی بھی, مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے بھی, اور اتھارٹیرین انداز گفتگو سے. تیسرا میرا پوائنٹ جس کی طرف کچھ دو اور ہمارے فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی درخشاں جو پی ایف یو جے کے 2 بنیادی مقاصد ہیں. ایک کارکنوں کی حقوق کا تحفظ اور دوسرا پریس کی آزادی. جب پی ایف یو جے بنی تو اس وقت پریس کی آزادی جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی تھی. آج بھی پریس کی آزادی, فریڈم آف ایکسپریشن, وہ ہماری. جب بھی اس مقصد کے لیے
अथॉरिटेरियन रूल से लड़े, डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन माइंडसेट से लड़े, तो हमारा तजाद जो है वो बना। और उस तजाद के नतीजे में उन लोगों ने जिनको हमने चैलेंज किया, आमरों को हमने चैलेंज किया, अय्यूब को चैलेंज किया, शाहिया को चैलेंज किया, मुशर्रफ को चैलेंज किया, ज़ियाउल हक को चैलेंज किया, उन्होंने जब हमने तहरीक शुरू की तो उस तहरीक को तोड़ने के लिए दो यूजेस बनी। 70 में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बनी और फिर 78 में दस्तूर बनी, और वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, क्योंकि जदोजहद को और हमारी तहरीक पे दरारें डालने की कोशिश की। हमने आज भी कोशिश की, हमने तमाम PFUJs जो बनी हुई हैं, हमने इलेक्ट होने के बाद हम उनके पास गए, हमने उन्हें कहा कि आइए हम एक हो जाते हैं। मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने हमें कहा कि प्रेस की आज़ादी की जदोजहद हम नहीं कर सकते। अब वो ज़माना गया, अब ना उस तरह के कारकुन हैं, ना उस तरह की कमिटमेंट है। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर प्रेस की आज़ादी की जदोजहद नहीं करनी और अगर आपने वर्कर्स के हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़नी, तो फिर आप घरों में बैठ जाए। तो दोस्तों, कंक्लूड मैं इस बात पे करता हूं कि आज हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं, उस सूरत हाल में हमने फैसला किया है कि हम अब जदोजहद करेंगे, क्योंकि हमारा रास्ता आपने बंद कर दिया। हमसे डायलॉग और पोलेमिक तक आप करने के लिए तैयार नहीं है। जब डायलॉग की बात होती है तो आप 15 तंजीमों को हमारे सामने लाके बिठा देते हैं जो 9 अफराद पे मुश्तमिल है। तो मैं ये समझता हूं कि PFUJ फैसला कर चुकी है कि हम इन मकासद के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे, और हमारा लॉन्ग मार्च कोयटा से शुरू होगा और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में हम पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे। और ये तारीखी हकीकत है, ये हमारी तारीख है कि हमने जब फैसला किया और जब बैठने का फैसला किया, तहरीक चलाने का फैसला किया, तो हमने तहरीक चलाई। हम जेलों में गए, हमने सूबतें बर्दाश्त की, हमने किला फेस किया उन आमिरों का। तो हम इस सारी सूरत हाल को फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सर्वाइवल एट स्टेक है। हमें पता है कि हमारे चूल्हे बुझे हुए हैं, हमें पता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, हमें पता है कि हमारे यहाँ एक वक्त की रोटी की तनख्वाह में अक्सर नहीं है। तो हम जदोजहद में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए जंजीरें हैं जो आपने, उन कुव्वतों ने, जो काली कुव्वतें हैं जिन्होंने हमें पहनाई हुई है। हमने अगर जदोजहद करनी है तो उन जंजीरों को हमने आज़ाद करवाना है। पाने के लिए पूरी दुनिया है, आज़ादी है, खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं। हम आपसे वादा करते हैं, PFUJ आपसे वादा करती है कि हम लड़ेंगे, उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि हम अपने मकासद और प्रेस को आज़ाद नहीं कर पाते। ये ना सिर्फ मुल्क के मुस्तकबिल की जदोजहद है, बल्कि इस मुल्क की स्पिरिट को बचाने की जदोजहद है। आप सबकी नज़र से वो मवाजना गुजरा होगा जो बांग्लादेश ने
اپنی 50 سالہ آزادی کی تقریبات پہ جاری کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بنگلہ دیش ہیز لیفٹ بیہائنڈ پاکستان ان ایوری ایسپیکٹ، اور انہوں نے 7 انڈیکیٹرز دیے ہیں: پر کیپٹا انکم، جی ڈی پی گروتھ ریٹ، اپنے فورن ریزروز، ایوریج لائف ٹائم آف سٹیزن، چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ، پرائمری ایجوکیشن اور نمبر آف پرائیویٹ بینکس۔ تو سوشو اکنامک انڈیکیٹرز میں انہوں نے پاکستان کو 50 سالوں میں ڈسائسولی بیٹ کیا ہے۔ ہمیں ان کی اس کامیابی پر ان کے لیے خوشی ہے، لیکن اپنی اس ناکامیابی پہ ندامت بھی ہے۔ اور آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ سوال پوچھنے میں، حق بجانے میں، صحافی کمیونٹی سے ہو یا سول سوسائٹی یا وکلا برادری سے، تو ہماری جو ہے نا بات سارا دن بھی چل سکتی ہے۔ بس ایک گزارش ہے کہ وقت کی کمی کے باعث کے جو بھی اسپیکر ہمارے تشریف لائے وہ 5 منٹ سے زیادہ نہ لیں تو PFUJ سے جدا نہیں کر سکتے، اور ایک میراتھن جد و جہد ہے، اور اس میراتھن جد و جہد میں for the last 70 years کئی معتبر نام ہم سب جانتے ہیں۔ میں کسی ایک معتبر کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ پھر وہ دوسرے معتبروں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، بٹ رائٹ فرام دا ڈے بڑی رائٹ انٹل ٹوڈے آپ نے بہت ایسے معتبر نامور صحافی پیدا کیے جنہوں نے پاکستان میں نہ صرف آزادی صحافت بلکہ تمام ڈیموکریٹک اسٹرگل کا ساتھ دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ PFUJ پاکستان میں آزادی کی جنگ کا، سیاسی آزادی جنگ کا، صحافتی آزادی جنگ کا اس نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ And I wish you good luck۔ میڈیا اور پریس کے ساتھ تعلق ہے وہ بہتر بھی ہو، کیونکہ اس کے بغیر آپ کے جو ادارے کے بغیر کسی بھی پولیٹیکل حکومت کو اور جمہوریت کو وہ پذیرائی مل ہی نہیں سکتی ہے، وہ مضبوطی مل ہی نہیں سکتی ہے جو کہ ایک جمہوری اور حکومتی جو بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں، جو بھی اس کو ہے وہ اس کو آگے لے کے ان کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے شکایت ہوں گی، آئی ایم شیور کہ دیر از نو پرفیکٹ ورڈ۔ ہم نے مجھے جو مختصر وقت ہوا، مختصر تو نہیں، اب تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، اس کے دوران میرے آپ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں، ذاتی لیول پہ بھی اور ایز انفارمیشن منسٹر، بیکاز جو محبت آپ نے مجھے دی ہے میرے والد صاحب کی نسبت سے، وہ مجھے نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اگر شکایت ہوگی مجھ سے تو وہ اس کا مجھے زیادہ دکھ ہوگا۔ میں یہ بھی ضرور کہتا چلوں کہ جتنی انٹریکشنز میری ہوئی ہیں میڈیا کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ، مجھے یہ ایک منظم طریقے سے مجھے یہ اس بات کی شکایت نہیں پہنچائی گئی یا یہ سجیشن نہیں دی گئی کہ کوئی اس قسم کے سیریس ایشوز ہیں۔ اوبیسلی جتنے بھی یہ گلدستہ ہے، جتنے بھی اخبارات ہیں، جتنے بھی میڈیاز ہیں، جو بھی مختلف سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، ان کے حکومت کے خلاف ان کی جائز ناجائز شکایتیں بھی ہوں گی۔ یہ تو اور اس سے ہوگا یہ کہ جب کوئی حکومت اچھا کام کرے اس کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے۔ مجھے ایز این انفارمیشن منسٹر میری جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے ایک ہی ریکویسٹ رہی ہے، اور وہ یہ رہی ہے کہ یار میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہمیں کرٹیسائز نہیں کرو، میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، جو کام ہم اچھا کرتے ہیں اس کو کرٹیسائز کرو اور اس کو پذیرائی دو، اور جو کام غلط ہم کرتے ہیں اس کو آپ کرٹیسائز کرو، آپ کا حق بنتا ہے۔ یہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی غیر مناسب ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ دوسری چیز
जो कि मैंने देखा है कि जो हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है उनके मसाइल, हुकूमत उनके जान और माल की हिफाजत ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में मेरी जितनी भी इंटरेक्शंस हुई हैं वो यही हुए हैं कि जो आपकी जो सफ़े हैं उनको अगर जितने प्रेस क्लब्स हैं उनकी अगर मेंबरशिप को ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, जेन्युइन लोग उसके मेंबर्स हों, बजाय सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हर किसी को मेंबरशिप बना दी जाए। तो हमने प्रेस क्लब्स के लिए जो भी हमारी बसात के मुताबिक हमारी हेल्प हो सकी है हमने वो की भी है, करेंगे भी इंशाल्लाह। और जो खास जो मेन चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, एक है जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी जिस्मानी सिक्योरिटी और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब जहाँ तक कि जिस्मानी सिक्योरिटी का ताल्लुक है, हमने पार्लियामेंट में बिल भी उसका किया है, हमने एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी, वो भी पाइपलाइन में इस वक्त लॉ मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। आबिद मीर साहब से हमारा और ह्यूमन राइट्स कमेटी ने मिलकर वो एक बिल बनाया है जिससे कि ये सारे जितने भी इश्यूज हैं पर्टेनिंग टू जर्नलिस्ट, उसमें सबसे जो अहम काम हुआ है वो मैं शुक्रिया अदा करूंगा ये ज़फ़र अब्बास का, नसीम ज़हरा का और इस तरह 1-2 और लोग थे, जिसमें कि हमने जर्नलिस्ट की डेफिनेशन को भी डिफाइन किया उस बिल में कि कौन जर्नलिस्ट कौन होता है। सो बड़े इंक्लूसिव तरीके से ये बिल बनाया गया है। और जो दूसरा बिल था, मैं माजरत से कहूँगा कि एक और बिल था जो कि ये जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, जो तनख्वाहों का जो इशू है वो एक बड़ा सीरियस इशू है। उससे आप पे एक जितने भी इससे वाबस्ता हैं उसका बड़ा दुख होता है, क्योंकि किसी भी सहाफ़ी, चूँकि ये इतना मेहनत वाला काम है, इतने खतरनाक काम है, उसमें अगर आपको तनख्वाह कभी इनसिक्योरिटी हो तो मेरा ख्याल है बड़ा तकलीफ दे है। हमने इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक बिल भी इंट्रोड्यूस कराया जिसको बदकिस्मती से अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया और उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई जाती तौर पे, बिकॉज ये जो बिल था ये उन सहाफ़ी लोगों के लिए, हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं और बहनें हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये था, लेकिन उसको वो कि वो एक प्राइवेट मेंबर बिल था हमारी पार्टी का, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे कि जो तनख्वाहें हैं वो पर वक्त और उसमें मिलनी चाहिए। नहीं, बाज़ ऐसे इदारे हैं जिसमें कि 14 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई, तो कैसे हो सकता है, कैसे वो अपने फ़र्ज की अदायगी कर सकता है। दूसरी बात कि जहाँ तक कि आउटस्टैंडिंग का ड्यूज जो मालिकान हैं उनको जो हमने देने हैं, उसमें जब से मैं आया वो हमने एक बड़ा एफर्ट किया और जो भी वाजिबात है अप्रैल तक के वो हमने अदा कर दिए। अब जो पिछले हुकूमतों के जो पेंडिंग बिल थे वो भी हम ड्यू वेरिफिकेशन के बाद उसको भी हम इंशाल्लाह उसको भी पे करेंगे। और तीसरी बात ये है कि हमारा जो इंटरेक्शन है आपस में उसको भी ज़रा ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो करंट कोविड का जो सिलसिला है, इसमें जो साथी हमारे जो भाई हैं वो जिन खतरात से उनको दो चार होना पड़ता है, जिस तरह उनकी इंटरेक्शंस होती हैं, तो उसके लिए भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात की है। इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर इस चीज़ को भी हम एड्रेस करेंगे कि उनकी जिस तरह के जान और माल दोनों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आप लोग चूँकि ज़्यादा एक्सपोज होते हो बशमूल मेरे, तो उससे जो है तो ज़रा हमें एक कम अज़ कम ये चीज़ तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। बाकी ये कि मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ये सिटिंग है इसमें से कोई आपकी रिकमेंडेशंस होंगी, कोई कंक्लूजन्स होंगे, वो अगर हमारे साथ शेयर करें तो बिल्कुल आप यकीन जानें कि मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उनको हम एड्रेस कर सकें। और ये जो हमारा जो भी शुभात है उनको भी हम एड्रेस करें, और ताकि ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन मैं ये भी आपको आखिर में कहता चलूँ कि जो साफ़ी होता है या शायर होता है, उसका जो बेस्ट काम निकलता है वो
उसमें निकलता है जब चीज़ें फाइनेंशियली या अदरवाइज वो ना हो रही हो, मतलब है कि आइडियल सर्कमस्टांसेस ना होते हैं किसी माशरे में। हर माशरे की अपनी रियलिटीज़ हैं, अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये आपके साथ इंटरेक्शन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेसिस पे होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजी। साहिबजादा साहब, अफजल भट्ट साहब, दीगर साथी फवाद चौधरी साहब, एहसन इकबाल साहब, रज़ा रबानी साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इजाज़त दी। मेरा ख्याल है कि आज जो बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कही उसके ऊपर कुछ गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हालात बड़े ख़राब होते हैं तो अच्छी सहाफ़त होती है। तो देखिए, ये हालात ख़राब तो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं। यहाँ पे लोग गोलियाँ खा के, कोड़े खा के और अपनी नौकरियाँ गंवा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। मगर अब ऐसे हालात हो गए हैं कि एक ज़माने में जब हमारे पास पेन होता था वो भी छीन लिया गया है, जो कैमरा होता था वो भी छीन लिया गया है। यानी रूल्स ऑफ द गेम इस जंग के आपने बनाए हैं और उसके तहत हमने निहत्ते लड़ना है। तो इस मुश्किल वक्त में आज सहाफ़त आ चुकी है, जिसका मेरी वालदा हमेशा ये आपने उनका जिक्र किया और आप उनको याद करते हैं। आप उनको क्यों याद करते हैं आज इतना? इसलिए याद करते हैं कि आज वो साफ आवाज़ नहीं मिलती। आज जब सेडिशन के मुकदमे बनते हैं सहाफ़ियों के ऊपर तो उनको ढूंढा जाता है कि कौन जाके अदालत में उन सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट करेगा। हामिद मीर साहब ने आर्टिकल 19 की बात की। हमारे साथ हमारी जद्दोजहद में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी साहब रहे। मगर जब आपने 18वीं तरमीम बनाई तो आज पूछना बिल्कुल एक दुरुस्त है कि जी 18वीं तरमीम बनाते वक्त आपने क्या ये नहीं सोचा कि आर्टिकल 19 को आपको नहीं करना चाहिए रिवाइज? वहाँ पे आपको बात करने की तो इजाज़त है, मगर सिर्फ घर वालों के ऊपर। ना आप अदलिया पे बात कर सकते हैं, ना आप फौज पे बात कर सकते हैं, जो आज मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान की सियासत। हम रोज़ करप्शन की बात सुनते हैं, हमारे कान पक गए हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। मैं यकीन के साथ आपको कह सकती हूँ कि आज इतने सारे दर्जनों चैनलों में भी एक भी प्रोग्राम नहीं हो सकता साबिक जनरलों की करप्शन पर। वो तो बहुत दूर की बात। क्या आप नेशनल असेंबली में एक सवाल कर सकते हैं कि आपका डिफेंस बजट कितना है? क्या यहाँ पे हमारे वुज़राओं को पता है कि हमारा डिफेंस बजट कितना है? क्या जुर्रत है? अगर जुर्रत है तो हम कहेंगे हाँ, आज़ादी इज़हार राय की आज इजाज़त है। चूँकि मैं ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हूँ सहाफ़ियों की, मैं ये आपसे सवाल ज़रूर करूँगी। हमारी ट्रोलिंग होती है और हमें पता है कि कहाँ से ट्रोलिंग होती है और किस किस्म की ट्रोलिंग होती है। पिछले साल औरत मार्च इसी शहर में किया गया। किसने इजाज़त दी कि औरत मार्च के उसी वेन्यू पर लाल मस्जिद वालों को अपना जलसा करने का या अपना प्रोसेशन करने का किसने इजाज़त दी? क्या सोच के ये इजाज़त दी? क्या हमें नहीं पता कि आप किस तरीके से यहाँ की जो लिबरल फोर्सेस हैं या जो ख़वातीन के हक़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, आप कैसे उनको बज़ल करना चाह रहे हैं? मेरी वालदा हमेशा यकीन करती थीं कि ख़वातीन के हकूक़ जमहूरियत से मुंसलिक है। अगर यहाँ पे जमहूरियत पायदार नहीं होगी तो किसी किस्म के कोई हकूक़ नहीं मिलेंगे, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो ख़वातीन हों। यहाँ पे एहसन इकबाल साहब भी बैठे हुए हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब भी आ गए हैं। आज उनके ऊपर भी सेडिशन के मुकदमे हैं और इसी कानून के तहत हैं जो उन्होंने बनाया। उस वक्त वो हुकूमत में थे और एक वफद गया था, यहाँ पे नकी साहब बैठे हुए हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा कि आप ये पीका का लॉ ना बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कवानीन बनते हैं तो वो लोगों की राइट्स को क्रश करने के लिए बनते हैं,
وہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں بنتے ہیں، اور وہی ہوا جو ہمارے صحافی ہیں ان کا گلا یا ان کی زبانیں جو ہیں نکالی جاتی ہیں اسی قانون کے تحت۔ سیڈیشن کے مقدمے آج درجنوں صحافیوں کے خلاف ہیں۔ آج بھی ہمیں اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ متی اللہ جان کو کس نے اٹھایا، کون لے کے گیا۔ ہم گورنمنٹ سے بھی جب بات کرتے ہیں تو اسٹک اپ ڈیوز کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سیریس کویشچن ہے۔ آپ نقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عثمانی صاحب ہوتے تھے، آپ ذرا سوچ لیں آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے اتنے بڑے بڑے نام تھے، آج کیوں نہیں ہے؟ آج بھی ہم سب لوگ محنت کرتے ہیں، سارے رگڑے کھاتے ہیں، شاید زیادہ ہی رگڑا کھا رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس اتنی قداور لوگ کیوں نہیں ہیں؟ بیکاز پروفیشنل سٹینڈرڈز ہمارے گرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا اسٹرکچر اپنا بڑا فلاڈ ہے۔ اے پی ایس ساری اونرز کی باڈیز ہیں۔ اے پی این ایس کے اندر والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو سی پی این ای میں صاحبزادے ہیں۔ سملرلی جو سی الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں بھی یہی حال ہے۔ اگر ڈائریکٹر نیوز داماد نہیں ہے تو بیٹا ہے، اونر جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ جرنلسٹ اپنی مینجمنٹ سے بھی لڑ رہے ہیں، باہر بھی لڑ رہے ہیں۔ ہمارا جو سیونگ گریس ہوگا وہ ہماری پروفیشنل اسٹرینتھ ہوگی۔ یہ آپ کو بڑی بورنگ بات لگے گی جو میں بات کر رہا ہوں، میں اس وقت کوڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کر رہا کہ آسمان گرا دو، زمین الٹا دو، میں بڑی سیدھی سی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں جو میں نے ان مائی کیپیسٹی ایز این ایڈیٹر یا وائل ہائرنگ پیپل یا ٹریننگ پیپل میں نے دیکھا ہے۔ لانگ مارچ بالکل زیدی صاحب کے میں بالکل ساتھ ہوں، جب کہیں گے ہم چلے جائیں گے، وہ تو اس معاملے میں کوئی سیکنڈ گیسنگ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر جرنلسٹوں نے بھی آ کے خالی نمبرز کی گیم کھیلنی ہے then there is something seriously wrong۔ ہمارے لکھنے میں، ہماری بات کرنے میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے جو پہلے تھی؟ اس میں ایشو ہماری اپنی کریڈیبلٹی کا بھی ہے۔ آپ آج ٹویٹر دیکھ لیں، آپ آج واٹس ایپ اپنے فیس بک دیکھ لیں، جو جرنلسٹ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اور جس زبان میں کر رہے ہیں، شرم آتی ہے۔ یو کانٹ امیجن کہ یہ بندہ اگر کہا جائے تو ہم وی آر پیپل آف لیٹر اینڈ ورڈ۔ اگر ہم نے بھی جاہلوں کی طرح جا کے حرکتیں کرنی اور جہالت والے طریقے اور ایک ان پڑھ آدمی والے طریقے سے ہمارا احتجاج بھی وہی ہے، ہماری لڑائی بھی اس طرح ہے، پھر ہمارے میں فرق کیا ہے؟ ہاؤ آر وی بیٹر دین پولیٹیشنز؟ ہاؤ آر وی بیٹر دین دیز ادر پیپل؟ حامد نے بڑی مزدار بات کی جب پی ڈی ایم کی بات کر رہا تھا، اس نے سرکاسٹکلی مذاق بھی کیا اور لائٹر سائڈ، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف ہم کرٹیسائز کرتے ہیں پولیٹیشنز کو، خود بھی ہم وہی حرکتیں کر رہے ہیں، بیوروکریسی کو کر رہے ہیں، تو ہمارا سسٹم اتنا غلط بیوروکریٹک سسٹم ہے وہ ہمارے سے سنبھل نہیں رہا۔ ہم اپنا زیدی صاحب نے صحیح دکھ والی داستان سنائی، اختلاف، ہم اپنا اختلاف ختم نہیں کر پائے آن باڈیز اینڈ ایوری تھنگ۔ میرا خیال ہے ہماری تو پہلی اسٹرگل یہ ہونی چاہیے، چاہے لیگل اسٹرگل ہو زیدی صاحب جو بھی ہو، کہ یہ اسٹیبلش کروایا جائے لیگلی کون سی جینوئنلی الیکٹڈ رائٹفل باڈیز ہیں جرنلسٹوں کی۔ وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، ایک بندہ ادھر سے بیٹھتا ہے، 19 دوسرے لوگ فراڈیے بیٹھ جاتے ہیں، اور 6 بندوں والی آرگنائزیشن آ جاتی ہے۔ بالکل آئی ایگری، نہیں جنرلائز نہیں، میں آپ کو بتا دوں، I tell you what I'm saying, I tell you, I'll clarify that، نہ جذباتی ہوں حسن بھائی، میں بات کر رہا ہوں جب ہم روز شوز کرتے ہیں، جو شوز میں آتے ہیں لوگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، I'm referring to that, I'm referring to mannerism, a certain mannerism۔ میں اس مینرزم کے بڑا خلاف ہوں۔ وہ پڑھے لکھے آدمی کا مزاج تھوڑا سا بورنگ ضرور ہوتا ہے لیکن بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں آئی تھنک کیپیسٹی بلڈنگ پہ بہت ضروری ہے کام کرنے کی، اور میں چاہتا ہوں پی ایف یو جو دوسرے ہم لوگ کیپیسٹی ٹریننگ کریں، ینگسٹرز ہیں، دوسرے ہیں، یہ بہت بڑا سیریس کرائسس ہے۔ ایک چیز اور، سینسرشپ، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو سینسرشپ کی باتیں ہوئی ہیں ساری سب کچھ سچ ہے۔ واٹ اباؤٹ سیلف سینسرشپ بائی دی اونرز؟ اس میں کوئی ذکر نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں چینلز ہیں جو خود پاور گیمز میں جنگ لڑنی پڑ جاتی ہے، اور جب اونرز اپنی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم سارے کمپلیسٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، ہم ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھی ہیں، ان سب کو یہاں پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ آپ نے ایک اچھی تقریب کا اہتمام کیا ہے، خاص طور پہ
حسین نقی صاحب جو ہیں ہمارے سینئر ہیں, وہ خاص طور پہ لاہور سے تشریف لائے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ناصر زیدی صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو شبلی فراز صاحب کو ذرا جانا تھا, تو جب وہ جا رہے تھے تو وہ فواد چودھری صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب باقی جو باتیں ہیں ان کا جواب آپ نے دینا ہے, میں جا رہا ہوں. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کی موجودگی جو ہے یہاں پر اس لیے بڑی اہم ہے کہ فواد چودھری صاحب ریزن اور لاجک کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. تو امید ہے کہ جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ان کو وہ حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے جانچیں گے بھی اور اس پہ غور بھی کریں گے اور بات آگے بھی پہنچائیں گے, کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ ایوان اقتدار تک پہنچے. ناصر زیدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پی ایف یو جے کے اندر بھی کچھ گروپنگ ہے, اور یہ سب سے پہلے فرید اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ اس کی نشاندہی کر کے چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ تمام ادارے, وہ تمام تنظیمیں, وہ تمام مکاتب فکر جو جمہوریت کے لیے, آزادی اظہار کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, ان کو اس قسم کی گروپ بندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ہمارے صحافیوں کے ساتھ ساتھ وکلا برادری کے لوگ بھی ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہیں. ان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ہماری حکمران جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی گروپ بنے ہوئے ہیں. کسی نے ان کو نظریاتی گروپ بنایا ہوا ہے, کسی نے شہید کے نام سے کوئی گروپ بنایا ہوا ہے. تو اسی طرح ہمارے اندر بھی گروپ ہے. تو لیکن ہم اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتے جس طرح پی ڈی ایم آپس میں آج کل لڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورتحال سے بچائے جس صورتحال سے پی ڈی ایم 2-4 ہوگی کل. اللہ تعالیٰ ان کے بھی مسائل حل کرے, پاکستان کے بھی مسائل حل کرے. اب برا نہ بنائیے گا میری بات کا, لیکن کیونکہ فرید اللہ بابر صاحب نے سب سے پہلے ہمارے اندرونی اختلافات کی بات کی جو ایک حقیقت ہے اور اس کو اس سے ہم انکار نہیں کرتے, تو اس لیے صحافی کا کام ہوتا ہے فوری طور پہ جواب دینا. تو میں بھی جواب دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے اندر مسئلہ ہے تو آپ کے اندر تو ہم سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ ہمارا بھی مسئلہ حل کرے, آپ کا بھی مسئلہ حل کرے. دوسری بات یہاں پر ہوئی کہ پہلے دشمن جو تھا آزادی اظہار کا وہ معلوم تھا, اب نامعلوم ہے. بڑے احترام سے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. نامعلوم افراد تو ضرور استعمال کیے جاتے ہیں مطیع اللہ جان کو اغوا کرنے کے لیے, لیکن ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ بھی معلوم ہے, نام تک کا پتہ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا ایک ساتھی تھا عمران سید, اس کو کراچی میں اغوا کیا گیا, تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ جی نامعلوم افراد نے اس کو اغوا کر لیا. اس وقت بھی ہمیں پتا تھا کہ وہ نامعلوم نہیں ہے, وہ معلوم ہے. یہاں پر وہ ایشو آتا ہے جس کا ذکر زیدی صاحب نے کیا ہے کہ جب مطیع اللہ جان یا عمران سید جو ہے ان کو اغوا کیا جاتا ہے تو اس میں اگر سیاسی حکومت ملوث نہیں ہے اور کچھ غیر سیاسی لوگ ملوث ہیں تو ہمارے پاس تو ان کے نام ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جو ادارے ہیں, ان کی جو مینجمنٹ ہے, جو مالکان ہیں, وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے کہ ان ناموں کو وہ ڈسکلوز کر سکے. لہٰذا پبلک کے لیے وہ نامعلوم رہتے ہیں, ہمارے لیے وہ نامعلوم نہیں ہے. یہاں پر بہت سی باتیں ہوں گی. فواد چودھری صاحب اس کا جواب دیں گے, احسن اقبال صاحب بھی موجود ہیں, رضا ربانی صاحب بھی موجود ہیں. یہ جو آج کرائسس ہے میڈیا میں, اس کا آغاز اس دور حکومت میں نہیں ہوا. اس کا آغاز پچھلے کچھ سال میں ہوا. جیسا کہ زیدی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو واجبات ہیں یہ تقریباً 6 ارب روپے کے قریب ہیں, اور یہ 5 سال سے یہ واجب الادا ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کچھ ٹی وی چینلز جو ہیں ان کو جب بند کیا گیا تو ہم نے سکوت میڈیا کیمپ کے ذریعے احتجاج کیا تھا. وہ صورتحال جو ہے نا وہ ابھی تک برقرار ہے. وہ سکوت اس وقت جو شروع ہوا تھا وہ قسطوں میں ابھی تک چلتا آ رہا ہے. تو یہ جو میڈیا کی قسطوں میں موت واقعہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کر رہے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی جا کے بات کریں. اور اسی لیے زیدی صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, اور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ کوئٹہ سے شروع ہوگا, اور جب کراچی پہنچے گا تو وہاں پر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کی جائے گی.
یہ مت سمجھے رضا ربانی صاحب کہ مسئلہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، مسئلہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ سندھ میں بھی ہمارے جو بہت سے صحافی ساتھی ہیں، وہاں پر بھی ان کے خلاف جب وہ سچ لکھتے ہیں تو ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے قائم کر دیے جاتے ہیں. اس وقت بھی میرے پاس کچھ نام موجود ہیں. کل بھی ایک صحافی کے خلاف وہاں پر ایک ناجائز مقدمہ سندھ پولیس نے درج کیا ہے. تو یہ جو لانگ مارچ ہوگا اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ کوئی ایک حکومت یا ایک پارٹی نہیں ہے، وہ سب لوگ ہیں، وہ تمام قوتیں جو میڈیا کی آزادی سے خوش نہیں ہے یا جو سمجھتی ہیں کہ یہ میڈیا کی آزادی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، ان کو ہم نے بتایا کہ بھئی یہ نیشنل انٹرسٹ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز پاکستان کا پبلک انٹرسٹ ہے. پاکستان کی پبلک کا جو مفاد ہے وہی ہمارا اصل میں نیشنل انٹرسٹ ہے. اور پبلک انٹرسٹ از سپریم، نیشنل انٹرسٹ آپ کے لیے سپریم ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے 1973 کا آئین، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے سپریم پبلک ہے، کیونکہ نیشن بنتی ہے پبلک سے. تو جب پبلک کا مفاد جو ہے وہ اوپر آئے گا تو پبلک کا مفاد جو ہے وہی نیشنل انٹرسٹ ہے. یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سینسرشپ کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی، تو یہ سینسرشپ بھی جو ہے یہ پچھلے 5-10 سال میں شروع نہیں ہوئی. مظہر عباس صاحب جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ جو آرٹیکل 19 ہے یہ 1956 میں جو پہلا ہمارا کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کیا گیا تھا تو اس میں یہ آرٹیکل 19 شامل کیا گیا تھا اور پی ایف یو جے کا مطالبہ تھا. لیکن یہ جو آرٹیکل 19 ہے جو آج بھی موجود ہے، 1973 کے آئین میں بھی موجود ہے، اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں، میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، آپ اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں. اس کے اندر 8-9 پابندیاں موجود ہیں، پریکاشنری میئرز کے نام پر، شرائط کے نام پر. اور اس میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ آپ کسی دوست ملک پر اگر تنقید کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ آرٹیکل 19 جو ہے یہ آزادی اظہار کی ضمانت دے رہا ہے؟ کیا یہ آزادی اظہار کا تحفظ کر رہا ہے یا آپ سے آزادی اظہار چھین رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دوست ملک پر جب تنقید کی بات ہوتی ہے تو انڈیا کے ساتھ ابھی بھی پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. تو ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک ان کے ساتھ سیز فائر معاہدہ کر لیا ہے. آنے والے دنوں میں اگر آپ کے معاملات مزید آگے چلتے ہیں اور کوئی آدمی جو ہے وہ اس پہ تنقید کر دیتا ہے تو آپ اس پر بھی کارروائی کر سکتے ہیں. کوئی امریکہ پر تنقید کر دے، کوئی سعودی عرب پہ تنقید کر دے تو آپ اس کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹی سے یہ گزارش ہے، حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کہ جب آپ الیکٹرل ریفارمز پر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا انیشیٹو لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو بات چیت ضرور کرنی چاہیے، تو ذرا کبھی اس میں آرٹیکل 19 جو ہے اس پر بھی غور کریں کہ آرٹیکل 19 میں جو آزادی اظہار پر قدغنیں لگی ہوئی ہیں 8-9، کم از کم ان میں سے 3-4 قدغنیں تو ختم کریں، تاکہ واقعی آپ انٹرنیشنل فورمز پر فخر کے ساتھ سینہ تان کر یہ کہیں کہ یہ جو پاکستان کے آئین میں جو آرٹیکل 19 ہے یہ واقعی آزادی اظہار کا تحفظ فراہم کرتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس کے لیے ایک ہمیں لمبی سٹرگل کرنی پڑے گی، اور اسی لیے ناصر زیدی صاحب نے ایک لانگ مارچ کی بات کی، اور میں یہی کہوں گا فواد چودھری صاحب سے کہ جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ذرا ان کا آبجیکٹو انالیسس کریں اور بات کو آگے ضرور پہنچائیں. اور چلتے چلتے صرف یہی کہوں گا کہ آزادی تو ہے لیکن وہ آزادی محاصرے میں ہے. وہ محاصرہ وہی ہے جو احمد فراز صاحب والا محاصرہ ہے. تو محاصرے کے اندر ہم آزادی انجوائے کر رہے ہیں. گزارش صرف اتنی ہے کہ برائے کرم محاصرہ ختم کر دیں. احسن اقبال صاحب نے کچھ سیاسی حوالے سے بات کی ہے، کچھ ملک کی معیشت پہ بات کی ہے. میں آپ سب کی تکلیف سے ہم سب آگاہ ہیں کہ آج ملک میں صحافت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹی وی چینل اخباروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی فتح ہے، کیونکہ آج ہر بات میں اقتدار آپ سے خائف ہے.